اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 9 سے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 1 سے 8 میں ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی اس سورے میں قسمیں کھائی ہیں، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، ایون اینڈ آڈ کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ ان چیزوں کی قسمیں کھا کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے؟ تو یہاں دیکھیں حجر کے معنی کیا ہے کہ حجر کا معنی ہوتا ہے روکنا یا منع کرنا، اور انسان کی عقل بھی اسی طرح، انسان کی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی حجر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ، عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس سورے میں ہم دیکھیں گے 3 بڑی بڑی قوموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو تو صحیح ان کا کیا انجام ہوا۔ اور ہر امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور تمام رسولوں نے یہی پیغام دیا اپنی امت کو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، شرک سے باز رہنے کی سب کو دعوت دی، اور توحید پر قائم رہنے کی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہ جو 3 بڑی قوموں کا ذکر آیا ہے، عاد، ثمود اور فرعون، یہ بڑے سرکش تھے، باغی اور ظلم کرنے والے، ظالم اور اللہ کے نافرمان، اور رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، اور اللہ کی کتاب کے انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے اس سورے میں بتایا کہ تو دیکھو تو صحیح کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو ان 3 قوموں کا ذکر کر کے اہل مکہ کو بھی بتایا گیا کہ اگر تم بھی رسول کی تکذیب کرو گے، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا بھی انہی کی طرح تمہاری بھی پکڑ ہو سکتی ہے، جیسی پکڑ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کی تھی، تمہارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اپنے لیے بھی اس میں سے سبق لینا ہے کہ اگر ہم بھی، ہمارا بھی رویہ ان قوموں کی طرح ہوا، ہمارے بھی عمل ان کی طرح ہوئے، تو پھر ہم بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اہل مکہ، تو یہاں پر ان کو تنبیہ کی گئی کہ تمہارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اب دوسری قوم کا ذکر جو آیا ہے، وَثَمُودَ، اور قوم سمود، الَّذِينَ، وہ جو جابوا الصخر، تراشتے تھے صخرہ، چٹانوں کو، بالواد، وادی میں، اور سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ بہت ہی ویل ڈیولپ قوم تھی۔ وہ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں تراشتے اور ان میں سوراخ کرتے تھے، پہاڑوں میں، چٹانوں میں سوراخ کر کے اس کو محل بنانا، اس کو گھر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ اس وقت پر کون سے ان کے پاس ایسے آلے تھے، ایسے مشینریز تھیں، کون سے ان کے پاس ایسے ڈرل مشینز تھے جس سے وہ ان چٹانوں میں سوراخ کرتے، یا کون سی ایسی بڑی بڑی کرینیں ان کے پاس تھی جس کی مدد سے وہ تعمیرات کرتے؟ لیکن اللہ نے انہیں یہ صلاحیتیں دی تھی، وہ عالیشان عمارتیں بناتے تھے، اور آج تک ان کی یہ عمارتیں باقی ہے۔ ہزاروں سال گزر چکے، لیکن آج تک ان کی بنائی ہوئی وہ عمارتیں عالیشان آج تک باقی ہے۔ اور عرب جب یہ سفر کرتے تھے، مشرکین مکہ، عرب لوگ جو تھے، جب وہ سفر کے لیے جاتے تو وہ ان کے یہ عمارتوں کو دیکھتے تھے، تو انہیں بھی پتا تھا کہ یہاں ایک ایسی قوم گزری ہے جو اتنی عالیشان انہوں نے مکانات بنائے، پہاڑوں کو تراش تراش کر، آج کہاں ہے ان کا کوئی نام و نشان نہیں، ویران پڑی ہے، کوئی رہنے بسنے والا نہیں ہے وہاں پر۔ مدائن صالح آپ دیکھیں، آج بھی اگر آپ یوٹیوب پر کھول کر دیکھیں تو بالکل ویران پڑی ہے، کوئی نہیں وہاں جا کر رہتا۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے 9 ہجری میں
تبوک جاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اس جگہ سے گزر ہوا، اس وادی سے گزر ہوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایسے ایسے قوموں کو جس پر عذاب دیے گئے ان کے علاقوں سے اگر گزرو تو روتے ہوئے گزرو، یعنی اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور کس طرح انہیں ہلاک کیا؟ صرف ایک چیخ تھی جو اوپر سے آئی تھی، ایک چنگاڑ اور نیچے سے زلزلہ، اوپر سے چیخ اور نیچے سے زلزلہ، اور بالکل خاموشی، سب اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے رہے، کوئی وہاں پر بولنے والا نہیں، کوئی باقی نہیں رہا۔ تو جو انہوں نے سرکشی کی تھی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے جو نافرمانی کی، سرکشی کی، جب قوم سمود نے اپنے نبی سے صالح علیہ السلام سے جب معجزہ طلب کیا کہ ہمیں اونٹنی نکال کر دکھاؤ اس چٹان سے، اللہ تعالیٰ نے جب اس چٹان سے اونٹنی کو ظاہر فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا، اور شیطان دیکھیں انسان کو اسی طرف اس کو مائل کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے، اور یہی چیز آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے کھانے سے منع فرمایا تھا، شیطان بار بار اسی کی طرف دھیان دلاتے رہا کہ وہ درخت کے پاس جاؤ اور اسے کھاؤ۔ تو یہاں بھی اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے سے منع فرمایا، اور ان بدبختوں نے اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان پر، چنگھاڑ اوپر سے اور زلزلہ نیچے سے، اور سب ختم، پوری کی پوری قوم ختم۔ تو مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے کہ دیکھ لو پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے۔ ہمارے لیے کیا عبرت ہے اس میں؟ جس طرح انہیں جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہی چیز وہ کر کے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ناراض کیا۔ کیا آج بھی ہم اس طرح کے کام نہیں کر رہے؟ جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے انہیں ہم دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، اور پیشانی پر بل تک نہیں آتا ہمارے، ہم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جانتے بوجھتے، پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی ہم اسے ہلکا لے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تو پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فرما بردار بنائے۔ پھر فرعون کا ذکر آیا ہے، فرعون کے بارے میں کہ فرعون اور فرعون ذی الاوتاد، میخوں والے کے ساتھ۔ فرعون کو میخے والوں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ فرعون کا بہت بڑا لشکر تھا، اس کی جو فوج تھی، جو لشکر تھی، اتنی بڑی، اتنی زیادہ ہوتی کہ کہیں بھی اگر یہ پڑاؤ ڈالتا تو وہاں پر خیمے، جب ٹینٹ لگاتا تو وہاں ٹینٹس لگانے کے لیے، ان خیموں کے لیے وہ میخیں گاڑتا تھا، اتنی زیادہ میخیں گاڑتا تھا، کیونکہ اس کی فوج ہی اتنی زیادہ تھی، لشکر اتنے اس کے زیادہ تھے۔ اور دوسرا، اس کو میخوں والا اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا، جو کوئی اس کے ساتھ سرکشی کرتا، تو وہ ان کو اس طرح سے ٹارچر، سزائیں دیتا کہ ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑ دیتا وہ۔ اور یہ بھی آتا ہے تفسیر میں کہ فرعون لوگوں کے جسموں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اس طرح سے انہیں سخت اذیتیں اور ان پر ظلم اور زیادتی کرتا جو اس کے خلاف ہوتے۔ اور اس فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، یہ بڑا ہی متکبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور ان تینوں قوموں کے بارے میں فرمایا، الذین، وہ جنہوں نے طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، انہوں نے سرکشی کی، زمین پر انہوں نے فساد پھیلایا، فاکثروا، پھر انہوں نے زیادہ کیا، فیہا الفساد، ان شہروں میں فساد،
انہوں نے اس شہروں میں فساد برپا کیا، اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے لمیٹیشنز کو، حدود کو انہوں نے توڑا، حد سے یہ آگے نکل گئے، بغاوت انہوں نے کی، فساد کو انہوں نے پھیلایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَبَّا، تو برسایا علیہم ان پر، رب کا، آپ کے رب نے، سوتا، کوڑا عذاب کا، تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا، اور جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا۔ تو دیکھ لیں فرعون کے قصے میں بھی ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے۔ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کہیں میں لوگوں پر فرعون بن کر تو نہیں بیٹھی ہوں؟ گھر میں ہی دیکھ لیں آپ، اگر ساس اور بہو ہے تو ایک دوسرے پر فرعون بن کر بیٹھے ہیں، بہن بھائی ہیں تو ان میں بھی کوئی ایک دوسرے پر فرعون بن کر بیٹھے ہیں۔ ظلم اور زیادتیاں، تھوڑا سا اختیار کیا مل گیا، اللہ نے جو تھوڑی سی صلاحیتیں، تھوڑا سا پاور اور اختیار کیا دیا، اپنے سے ہی آپے سے باہر ہو گئے، اپنے سے کم والوں کو دبا کر رکھتے ہیں، ان کے حق مارتے ہیں، ان پر ظلم اور زیادتی کرتے، فرعون بن کر بیٹھے۔ فرعون کا تو انجام یہ ہوا جب اس نے لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کی۔ آج گھروں کے حال دیکھ لیں کہ ہر گھر میں ہر گھر کے حالات آپ دیکھیں، الا یہ کہ بہت ایسے کم گھر ہوں گے، ورنہ اکثر گھروں کی جوائنٹ فیملیز میں یہی کہانی ہے کہ جس کو تھوڑی سی طاقت ہے وہ دوسرے کو دبا کر رکھا ہے، تو یہ انجام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، تاک میں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ جو مرضی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی پکڑ نہیں ہوئی تو سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا اور کرتے جائیں گے، یہ مت سمجھنا۔ وہ تو گھات میں ہے، وہ تو تاک میں ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اپنی مخلوق کی گھات میں ہے کہ وہ کیا عمل کرتی ہے، وہ کیا کام کرتی ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ سب سن رہا ہے، اور ہر ایک کی کوشش کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے دے گا۔ اور پھر تمام مخلوقات کو اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں بھولنا ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا، اور پھر عدل کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا، اور جس چیز کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرمائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو آج کی آیات میں ہم نے دیکھا مشرکین مکہ کو 3 ایسی قوموں کے بارے میں دکھا کر، سنا کر، بتا کر انہیں یہ تنبیہ کیا گیا کہ اگر تم بھی باز نہیں آؤ گے، تم اپنے رسولوں کی اگر تم تکذیب کرو گے، تم اپنے رب کی نافرمانی کرو گے، تم اپنے لمیٹیشن سے تم سرکشی کرو گے، تو یہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک عاجز انسان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے دیے گئے حکم پر، ہم اس کے حکموں پر ہم سمعنا و اطعنا کہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، اور سرکشی کر رہے ہیں اور بغاوتیں کر رہے ہیں، تو پھر ایک دن پیشی کا آنے والا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ سب کو ان کے کیے دھرے کا اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا فرما دے گا۔ آگے کی 2 آیات میں آزمائشوں کا ذکر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے آزماتا ہے۔ 2 طرح کی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اب جیسے ہی میں آزمائش لفظ کہہ رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں کون سی بات آ رہی ہے؟ آزمائش کا لفظ ہم سنتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں بیماریاں، تنگ دستی، مشکلات ہے، غریبی ہے، پریشانی ہے، رنج و غم ہے، یہی ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَأَمَّا پس لیکن الانسان انسان اذا ما جب ابتلاہ آزماتا ہے اس کو، ربہ اس کا رب، یعنی جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، کس طرح سے، فَأَكْرَمَهُ پھر وہ عزت دیتا ہے اس کو، وَنَعَمَهُ اور نعمت دیتا ہے اس کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیکن انسان جو ہے جب اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت اور نعمت دے، تو عزت کا اور نعمت کا ملنا
یہ بھی آزمائش ہے۔ لیکن ہم تو اس طرح نہیں سمجھتے، نہ ہی اس طرح ہم اس بات کو سوچتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے نعمت اگر ہے، نعمتیں ہیں تو ہم اس کو انعام سمجھتے ہیں، نعمتوں کو امتحان ہم کبھی نہیں سمجھتے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب ہم اس کو آزماتے ہیں، عزت اور اسے ہم نعمت دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا نعمتیں اور عزت کا ملنا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو جب یہ چیزیں انسان کو ملتی ہیں تو اس کی فطرت یہاں بتائی گئی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، مجھے عزت بخشی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب نے مجھے عزت بخشی، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کہیں یہ مال، یہ عزت، یہ نعمتیں میرے لیے آزمائش تو نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کہیں یہ مال کی وجہ سے اللہ مجھے ڈھیل تو نہیں دے رہا ہے، بلکہ الٹا وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، صحت ہے، اولاد ہے، مال ہے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، رزق ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھے پسند ہی کرتا ہو تو تبھی تو اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے۔ اتنا سب کچھ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے، عزت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تو مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ بجائے اس مال کا، اس نعمت کا، اس فرصت اور صحت کو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں لگاتا، وہ اتراتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بس میں ہی اس ڈیزرو کرتا تھا، میں قابل تھا اس کا، میں تو اللہ کا بڑا محبوب ہوں، اللہ مجھے پسند ہی کرتا ہے، تو تبھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے یہ ایک آزمائش ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ نعمتیں، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور نعمتوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جب نعمتوں کا امتحان آئے تو اس وقت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اترانا، گھمنڈ کرنا، اپنی تعریفیں کرنا کہ میرے بلبوتے پر مجھے ملا ہے، میری کوششوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میں نے اتنی محنت کی تو مجھے اس وجہ سے مجھے ملا ہے، نہیں، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں کے ملنے پر۔ اور شکر کس طرح ادا کرنا ہے کہ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور ہم زبانوں سے بہت لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اب اس آیت میں ہم اپنے لیے غور و فکر کرتے ہیں، اپنے لیے ہم اس میں سے عمل کی بات نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو بڑی چیزوں سے نوازا ہے، عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور ہم بڑے لوگوں کو کہتے بھی ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ذاتی مکان دیا، اپنے خود کا مکان ہے، تو ٹھیک ہے بھئی، الحمدللہ، اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے، آپ کا خود کا گھر ہے، اس گھر میں اللہ کی کتنی اطاعت ہو رہی ہے، شکر گزاری تو وہاں سے نظر آئے گی نا۔ گھر اللہ نے دیا تو اس گھر میں کتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہے، اس گھر میں تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، نافرمانیاں بڑے دھڑلے سے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ صحت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے صحت سے رکھا ہے، تو الحمدللہ زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن نظر کیوں نہیں آتا اگر یہ صحت ہے، اللہ نے یہ صحت جیسی نعمت دی ہے، تو یہ صحت اللہ کی اطاعت میں کیوں نہیں لگتی؟ پھر کیوں ہمیں پھر نماز پڑھنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا مشکل لگتا ہے؟ کیوں پھر روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیوں دوسری عبادات ہمارے لیے کرنا مشکل ہے؟ جب صحت نعمت ہے تو اس نعمت کو پھر اللہ کی رضا میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دیں۔ ہمارے تو یہ حال ہے کہ ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی لے لیتے ہیں، اور نعمتیں لے کر نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں، ان نعمتوں میں اتنے گم اور کھو جاتے ہیں کہ وہ نعمت پا کر نعمت دینے والے کو ہی بھول جاتے ہیں، بلکہ ان نعمتوں کے ذریعے اس نعمت دینے والے کو ناراض کرتے ہیں۔ تو یہ نعمتوں کا ملنا، عزتوں کا ملنا، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اس میں بڑے بے خوف ہو کر مت بیٹھیں، بڑے آرام سے نہیں بیٹھیں کہ اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے، بڑی پرسکون زندگی ہے، ذاتی گھر ہے، اولاد ہے، صحت ہے، مال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اچھی کی ہے، تو یہ نہ سمجھیں گے سب اچھا ہی ہے تو سب ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ نہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کی رضا میں کتنی لگ رہی ہیں۔ اب اس آیت پہ غور و فکر کیجئے گا،
بیٹھیں اور بیٹھ کر خود لکھیں کہ اللہ نے کن کن چیزوں سے نوازا ہے، کیا وہ تمام چیزیں اللہ کی رضا میں لگ رہی ہیں؟ اولاد نعمت ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، کیا یہ اولاد اللہ کی فرما بردار ہم بنا رہے ہیں؟ جتنی پابندی سے ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کیا اتنی پابندی سے ہم اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز پڑھواتے ہیں؟ آج کل ہماری اولادیں دنیا کی بڑی فرما بردار ہے، اسکول کے لیے آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک آواز پر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اسکول کے امتحانات کے لیے خود ہی بیٹھ کے ریوائز کریں گے تاکہ ٹاپ پر آئے، اچھے نمبر آئے، اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنی ان اولادوں کو اللہ کا فرما بردار بنایا ہے؟ تو اس آیت میں بہت غور و فکر کے پہلو ہے، بہت اس میں ہمیں اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا ہے۔ تمام نعمتیں لکھیں اور کوشش کریں وہ ہر نعمت رب کی اطاعت میں لگائیں اس کو، چاہے وہ آپ کی صحت ہے، چاہے آپ کے پاس فری وقت ہے، یا آپ کے پاس کوئی صلاحیتیں ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی جو چیز بھی ہے، اللہ کی رضا میں اسے لگانا سیکھیں۔ ہمارے لیے اس آیت میں یہ عمل کی بات ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا کہ وہ کیا کہتا ہے، میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ نعمتوں کا مل جانا، اس پر کیا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ان نعمتوں پر ہم رب کا شکر ادا کریں، اس امتحان میں ہم پاس ہو کر دکھائیں۔ اب دوسری طرح کی آزمائش، وَأَمَّا اور لیکن اِذَا مَا جب ابتلاہ وہ آزماتا ہے اسے، فَقَدَرَ پھر تنگ کرتا ہے علیہ اس پر رزقہ اس کا رزق، جب اللہ تعالیٰ اس پر اس کا رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگ دستی اس کو دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن میری توہین کی ہے۔ اب دیکھیں اس کے رویے کو یہاں پہ بتایا گیا کہ اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے تو ذلیل کیا، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے اس آزمائش کی طور پر اس کو کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتے، رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، فوراً سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے بھی عمل کی بات دیکھیں، کیا ہم بھی اس طرح نہیں کرتے؟ اب اگر کوئی بھی تنگی آ جائے، کہیں سے کوئی اپنے پیارے کی حادثے کی خبر سن لیتے ہیں، یا کوئی مال میں نقصان کی کوئی خبر سن لیتے ہیں، یا کوئی ہمارے عزیز کوئی انتقال، اگر اس کا انتقال ہو جائے یا جاب ختم ہو جائے، جو بھی مسئلے مسائل ہے جب ہم سنتے ہیں تو ہم بھی کیا کہنے لگتے ہیں، ہمارے بھی کچھ اس طرح کے رویے ہوتے ہیں، میرے ساتھ ہی کیوں، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، اتنی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، میں نے کئی بہنوں کو یہ تک کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب تو ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اتنے ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی آزمائش ان پر آتی ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی، اللہ تعالیٰ کی نہ بادشاہت میں تھوڑی سی بھی اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ آپ کے نماز پڑھنے نہیں پڑھنے سے اللہ کا کوئی نہیں نقصان ہے۔ فوراً اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم تو نہ نماز پڑھیں گے، ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا، ہم ہی کیوں؟ تو ہمیں یہاں سکھایا گیا کہ جب اگر آزمائشیں آئیں، اگر وہ مال اللہ تعالیٰ دے، عزت دے، تو اس میں شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ صرف زبان سے اللہ تیرا شکر ہے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر تنگ دستی دے، مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، بیماریاں آئے، کوئی بھی اس طرح کی مشکلات آئے، تو کرنا کیا ہے؟ اس وقت پر صبر کرنا ہے۔ تو یہاں 2 طرح کی آزمائشیں بتائی گئی ہیں، تو ان دونوں حالتوں میں کیا کرنا ہے کہ صبر اور شکر۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، مال پا کر کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور جسے مال نہیں ملا وہ بھی کتنا اپنی رب کی اطاعت کرتا ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے تاکہ قیامت والے دن حجت تمام ہو جائے۔ تو صبر اور شکر یہ بہترین عبادات ہے۔ خوشیوں میں، اچھے حالات میں شکر، اور برے حالات میں، تنگ دستی میں صبر کرنا۔ اور صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کا اصل معنی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر تو یہی ہے کہ یعنی صدمے کے
آغاز میں پہلے وقت میں ہی جب آپ کوئی بات سنیں تو تب کا تب صدمے کے آغاز میں ہی کیا جائے، شروع میں تب کا تب ہی آپ وہاں صبر کر کے دکھائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعد میں تو صبر خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ کوئی بھی بری خبر سنتے ہیں، کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں، ہفتہ، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد صبر آ ہی جاتا ہے۔ اصل صبر یہ ہے صدمۃ الاولیٰ، کہ پہلے آغاز میں شروعات میں ہی صبر کر کے دکھائیں۔ صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، کوئی گلے شکوے نہیں، کوئی شکایتیں نہیں، کوئی ناراضگی نہیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی مایوسی بھی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر یہ تمام چیزیں چلی بھی جاتی ہیں، مال ہے، رزق ہے، کوئی اور بھی چیز ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کا ساتھ تو مل جائے گا صبر کرنے والوں کو۔ اس امتحان میں پاس ہو کر بھی تو دکھانا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں۔ تو آج کی ان 2 آیات میں ہم نے دیکھا انسان کے رویوں کو بتایا، تو وہ جو ظالم ہے، وہ جو سرکش ہے اور جو جاہل ہے، وہی نعمتوں کو پا کر اس کو لگتا ہے کہ بھئی میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی، اور جیسے ہی اس کو آزمایا جاتا ہے تنگ دستی سے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جیسے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، تندرستی دے کر بھی آزماتا ہے، بیمار کر کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، بے اولاد رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے اور تنگ دستی دے کر بھی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب مل جائے تو شکر، اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جانا، ڈینگے مارنی نہیں لگنا، فخر نہیں کرنا، اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کہ بس مجھے ملا ہے، مجھے ملا، میں تھی ہی اسی قابل نہیں۔ اللہ نے دی ہے، اسی کے راستے میں لگانا ہے۔ اگر نہیں ملا تو مایوس ہو کر بھی نہیں بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، صبر کریں گے، یہاں نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ وہاں دے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے، اور جسے پسند نہیں کرتا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ کیا فرعون کو اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا تھا؟ بہت مال ان کو دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی مال سے نوازتا ہے، اور جس کو وہ پسند نہیں کرتا اپنے نافرمانوں کو بھی وہ مال سے نوازتا ہے۔ اسی طرح تنگی میں بھی وہ اپنوں کو مبتلا کرتا ہے، اور جن کو وہ پسند نہیں کرتا ان کو بھی وہ تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اصل بات ہے کیا؟ پھر اصل بات یہ کہ دونوں حالتوں میں کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مال دے تو کون شکر کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی آئے تو کون اس پر صبر کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نہ نعمتوں کو پا کر ہم تکبر کریں، نہ اتراتے پھریں، اور نہ اپنے آپے سے باہر نکل جائیں، اور نہ ہی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں شکایتیں کرتے ہوئے گلے شکوے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے، آمین۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن